دعا مانگنے کے بعد بھی اگر تم اپنے حالات سخت ہوتے دیکھو، پریشانیوں کو، بے چینی کو بڑھتا ہوا محسوس کرو، تو یہ مت سوچنا کہ اللہ سن نہیں رہا، بلکہ یہ بات ذہن میں رکھنا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اللہ نے مدد طوفان کے ذریعے بھیجی تھی۔ تو کوئی شک نہیں کہ تمہاری زندگی میں آنے والی ہر چیز ہی، ہر پریشانی ہی تمہارے لیے سب سے بڑا وسیلہ ہو۔ اور جانتے ہو، ہم کبھی بھی اللہ کی حکمتیں پوری طرح سمجھ نہیں سکتے، اس لیے شاید ہم بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ قرآن پاک میں تم سے فرماتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنا، اور جانتے ہو اللہ دعاؤں پر راضی کب ہوتا ہے؟ جب تم جلد بازی نہیں کرتے اور کامل یقین کے ساتھ انتظار کرتے ہو۔ پھر اللہ تمہارے لیے غیب سے ذریعے بناتا ہے، اور پھر وہ ذریعے تمہاری دعاؤں کو قبولیت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اگر تم اپنی خواہشات کو واقعی پورا ہوتا دیکھنا چاہتے ہو، تو تہجد میں ان خواہشات کو پورے یقین سے مانگو، کیونکہ اللہ تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پر جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ اور جانتے ہو، جن کا بھروسہ اللہ ہوتا ہے نا، تو ان کی منزل صرف کامیابی ہوا کرتی ہے۔ تمہارے حوصلے کے لیے ایک ہی جملہ کافی ہے کہ تمہارا رب تمہارے درد کو، تمہاری آزمائش کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ وہ اللہ ہی تو ہے جو تمہارے دل کی خاموشیوں کو بھی سن لیتا ہے۔ یہ بات میرے دل کو بہت اثر کرتی ہے کہ دیکھو نا، اللہ نے 7 سمندر پیدا کیے، لیکن وہ محبت ایک آنسو سے کرتا ہے۔ تم خود کو اللہ کے حوالے کر دو، پھر دیکھنا تمہاری قسمت کیسے چمکتی ہے۔ اور محبت اگر عیب دیکھتی تو وہ اللہ کبھی تمہاری طرف دیکھتا بھی نہ۔ اور جانتے ہو، جب رابطے اللہ سے جڑ جاتے ہیں تب دل ٹوٹا نہیں کرتے، اور اس رب کی رحمت تو دیکھو، تم اللہ سے جتنا جھک کر ملو گے تمہیں اتنی ہی بلندی نصیب ہوگی۔ اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ تب بھی آگے بڑھنا، جب زندگی تھکا کر گرا دے تب بھی مسکرانا، جب مسکرانے کی کوئی وجہ بھی نہ ملے، اور کہنا، اے اللہ، اگر تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ تم پریشانیوں میں مبتلا ہو اور آزمائش ختم ہونے کے بجائے بڑھتی جائے، راتوں کی نیند اڑ جائے، تو سکون سے تم سو نہیں پا رہے، ہر وقت غم میں اور مایوسی میں ڈوبے رہتے ہو، اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، تو یاد رکھو کہ تمہارا رب قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اگر خدا تمہاری مدد کرے تو کوئی تمہیں شکست نہیں دے سکتا، اور اگر وہ چھوڑ دے تو اس کے بعد کون تمہاری مدد کرے گا؟ اور تم کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پہ کیوں لاتا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم اپنی مانگی گئی دعاؤں پر یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے وہ وقوع پذیر ہونے لگے گی، غیب سے تمہارے لیے مدد آئے گی۔ جو چیز نصیب میں نہیں ہے، دیکھنا وہ بھی تم پا لو گے۔ سنو، دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے، ورنہ بہت سے لوگ تو غفلت میں پڑے ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ کبھی دعا کے لیے نہیں اٹھتے۔ سنو، ہر مشکل کا حل
اللہ کے پاس ہے، اس کو اپنی محبت اور اپنی دعاؤں کے ساتھ پکارو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہوں، سنو تم ٹوٹ مت جانا۔ دینے والا پکار کر کہتا ہے، ایک دن تمہارا اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔